عام معلومات ہے کہ دنیا بھر میں جیمز اینڈ جیولرز انڈسٹری ملکی آمدن میں ایک خطیر حصہ ڈالتی ہے۔ پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس کرنے والے سناروں کو صرف 40,000 روپے سالانہ فکس ٹیکس دینے والوں کی صف میں شامل کیا گیا ہے، یعنی صرافہ بازار کی جگمگاتی دکانوں سے ماہانہ 3,333 روپے ٹیکس لیا جائے گا، اور اس آمدنی کا اندازہ بھی سناروں کی کاروباری ٹرانزیکشن کے بجائے 300 اسکوائر فٹ تک کی دکان سے لگایا جائے گا، جبکہ ٹیئر 1 میں شامل جیولرز کے بڑے بڑے جیولری شورومز کو بھی صرف 3% سیلز ٹیکس اس پر عائد کیا جائے گا۔ لگ رہا ہے کہ اس کاروبار سے وابستہ افراد پر تو حکومت سپر ٹیکس لگائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور یہ خیال تھا کہ شاید ایسا ہوگا، اور obviously ایسا نہیں ہوا ہے۔ بجٹ تقریر کے دوران وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے اس بے بسی کا اظہار کیا تھا کہ 30,000 جیولرز میں سے صرف 22 جیولرز رجسٹر ہیں اور روزانہ کروڑوں روپے کا بزنس کرتے ہیں، لیکن ٹیکس نہیں دیتے۔ سونے کے کاروبار کے اندر 30,000 سے زیادہ دکانیں ہیں اور صرف ہمارے پاس 22 دکانیں رجسٹرڈ ہیں۔ 30,000 میں سے 22 دکانیں رجسٹر ہیں جن کا ایوریج سیل 4,000 روپے دکھاتے ہیں۔ وہ دکانیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ روز 1 کروڑ روپے کا شاید سیل کرتے ہیں، ان کی بھی ایوریج سیل 4,000 روپے دکھاتے ہیں۔ ہم نے اس کے اندر بھی 300 اسکوائر فٹ سے کم دکانوں کے اوپر 40,000 روپیہ فکسڈ انکم اور سیل ٹیکس لگا دیا ہے، اور باقی جتنی بھی دکانیں چھوٹی سونے کی دکانیں ہیں، جیولری کی دکانیں ہیں، 300 اسکوائر فٹ سے یا اس سے کم کی دکانوں کو فکس ٹیکس کر دیں گے تاکہ ان سے بھی آسانی ہو جائے۔ جو بڑی دکانیں ہوں گی، وہ ٹیئر 1 دکانیں ہوں گی، ان کے اوپر ہم نے سیل ٹیکس 17% سے کم کر کے 3% کر دیا ہے، کیونکہ 17% کا تو کوئی سیل ٹیکس آتا ہی نہیں تھا۔ اب 3% ہوگا تو ہم کو سیلز ٹیکس آئے گا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جیولری کے اوپر اتنا ٹیکس نہیں آ سکتا۔ پاکستان میں سونے چاندی کے علاوہ ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھروں کی بھی سالانہ خرید و فروخت اربوں روپوں میں ہوتی ہے، لیکن نہ زیورات بنانے والے کیش میمو مانگتے ہیں اور نہ ہی سنار پکی رسید دیتے ہیں، یعنی کہ خریدار اور دکاندار دونوں اس رسید کے چکر میں ہی نہیں پڑنا چاہتے۔ اسی لیے صرافہ بازاروں میں غیر دستاویزی کاروبار نہ صرف سناروں بلکہ خریداروں کی بھی بچت بلکہ ٹیکس چوری کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم اس پروگرام میں متعدد بار یہ حقائق بتاتے رہے ہیں کہ روزانہ لاکھوں کروڑوں روپے کے بزنس کرنے والے جیولرز اپنی آمدن کا صرف چند ہزار روپے ظاہر کرتے ہیں، مگر ایف بی آر کے ڈائریکٹریٹ جنرل انٹیلیجنس کی رپورٹ 2020 کے مطابق جیولرز نے اوسط ٹیکس 500 روپے ماہانہ جمع کرایا تھا۔ ایف بی آر کے ڈائریکٹریٹ جنرل انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 85% جیولرز نے ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کیا، یعنی کہ وہ شعبہ جو روزانہ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کرتا ہے اس کے 85% لوگوں نے اپنا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا، جبکہ ریٹرن فائل کرنے والے جیولرز نے اوسط ٹیکس 500 روپے ماہانہ جمع کرایا۔ اب سوچیں پاکستان جیسے ملک میں جیولرز اگر 500 روپے ماہانہ ایوریج اگر ہم نکال رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، تو یہ کس طرح کی بڑی تباہ کن صورتحال ہے پاکستان کے لیے۔ ورلڈ گولڈ کاؤنسل جو کہ ایک مستند عالمی ادارہ ہے، اس کے 10 سالہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں سونے کی سالانہ کھپت 180 ٹن ہے، جس کی عالمی منڈی میں مالیت تقریباً 12 ارب ڈالر ہے۔ پورے پاکستان میں تقریباً 22,000 جیولرز ہیں، 22,000 جیولری شاپ پاکستان میں ہیں، صرف 60 جیولرز سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں۔ 22,000 پاکستان میں جیولری شاپ ہے، 60 جیولرز جو ہیں وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹرز ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ 0.001% لوگ جو ہیں وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہیں، باقی کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ یہ رونا ہے، اور صرف جیولرز اس کاروبار پاکستان کی اس تلخ حقیقت کا حصہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی تلخ ترین حقیقتوں میں سے ایک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو GDP ریشو یعنی کہ ٹیکس دینے کا تناسب مجموعی قومی پیداوار کے حوالے سے 8 سے 9% سے زیادہ نہیں ہے۔ سنگین موضوع، اور اس پر تجربہ کار اور ماہرانہ رائے ہمیں دیں گے، اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ معلومات ہیں ان تمام معاملات کی جناب شبر زیدی کو، سابق چیئرمین FBR ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شبر صاحب، یہ تو بالکل ایک کمپلیٹلی فری فار آل ہے یہ والا معاملہ۔ صاحب یہ اس کو پورا تھوڑا سمجھیں، جو جویلر ہے اس کے پاس جو سونا آ رہا ہے وہ سونا پاکستان میں امپورٹ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ غیر قانونی طریقے سے آ رہا ہے، تو اس کے پاس اس سونے کی رسید نہیں ہے۔ جب اس کے پاس ان پٹ نہیں ہے تو وہ آؤٹ پٹ نہیں دیتا، تو اگر آؤٹ پٹ آپ سے 15% اسے لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو پرچیز کی رسید ہی نہیں ہے۔ تو پورا سسٹم، پہلے تو آپ یہ ریلائز کریں کہ پورا جو گولڈ کا انفلو آ رہا ہے یہ سارا غیر قانونی طریقے سے آ رہا ہے۔ تو پاکستان میں جتنا بھی سونا بک رہا ہے ان میں سے وہ سونا جو آپ زیور کو توڑوا کے بناتے ہیں، جو نیا سونا آ رہا ہے پاکستانی مارکیٹ میں، وہ 99.99% اسمگل یا غیر قانونی طریقے سے آ رہا ہے۔
پہلے تو آپ یہ ریئلائز کر لیں. اس لیے اگر 15% سیل ٹیکس لگایا جائے گا تو جویلر نہیں دے گا کیونکہ وہ ان پٹ نہیں مل رہا اس کو, اس لیے انہوں نے 3% لگایا. 3% لگانے کے بعد بھی جویلر نے رجسٹریشن نہیں کرائی. 25,000 جویلرز میں سے صرف 22, 23, 25 رجسٹرڈ ہیں. اس کے دو پہلو ہیں. اس کا ایک تو جویلر نہیں رجسٹر ہونا چاہتا کاروبار کو, مگر اس کا دوسرا پہلو جو آپ نے نشاندہی پوری طرح شاید کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو روکنے والا جویلر نہیں ہے, خریدار ہے. وہ کہتا ہے مجھے رسید چاہیے ہی نہیں ہے. اسی لیے میں نے CNIC کی شرط لگائی تھی. ہاں ہاں, میں نے یہ کہا تھا کہ خریدار اگر 50,000 سے زیادہ خرید رہا ہے تو بتائے کہ کون ہے. اس کے علاوہ میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی طریقہ پاکستان میں نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا تو پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, آج کیا ہو رہا ہے, آج پاکستان کی جتنی بھی ان ٹیکسڈ کرپشن منی ہے اس کا ون آف دا میجر سورس آف پارکنگ از گولڈ. کیونکہ آپ کو رسید کے بغیر جتنا اماؤنٹ چاہیے آپ کو گولڈ مل جاتا ہے اور ویلیو اس کی بڑھتی جا رہی ہے, تو آپ کا پیسہ سیو ہو جاتا ہے. بیسیکلی ڈکلیئر مگر نہیں کر سکتے آپ, ڈکلیئر نہیں کرتے مگر پیسہ تو آپ کو ریٹرن تو مل گیا نا جی. دیکھیں آپ یہ نوٹ کریں کہ جس ویلیو سے ڈالر بڑھ رہا ہے اسی ویلیو سے گولڈ بڑھ رہا ہے, کیونکہ وہ بالکل برابر کمپیریٹیو ہے. تو پاکستان میں اگر آپ کرپشن کی منی کو برنگ ان کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ مرحلہ جو تھا, یہ مسئلہ جو تھا, یہ تو اور ملکوں میں بھی رہا ہے نا. انڈیا میں, بنگلہ دیش نے, انہوں نے کس حد تک اس کو کنٹرول کیا ہے؟ کیا ہم کہیں سے ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں اس معاملے میں؟ انڈیا نے تو گولڈ کو اب آفیشلی امپورٹ کیا ہے اور وہ الاؤ نہیں کرتے گولڈ کا. اگر وہ پرچیز نہیں دکھا سکتا تو اس گولڈ والے کو بین کر دیتے ہیں. وہ مطلب اگر جویلر کے پاس رسید نہیں ہے گولڈ کی, جو اس کے پاس انوینٹری ہے, اور وہ یہ نہیں دکھا سکتا تو اس کو گولڈ کی دکان کی لاک سیل رہتی ہے. تو وہ ہمارے ہاں تو وہ سسٹم نہیں ہے نا جی. تو یہ جو گولڈ کا کاروبار ہے, پریشس اسٹون اور گولڈ کا جو کاروبار ہے, یہ بلیک منی اور انڈاکومنٹڈ منی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دنیا میں, پاکستان. لیکن آپ نے اور اس طرح کی ہم نے اسکیمز تو دی نا کہ آپ اپنا گولڈ ڈکلیئر کر دیں جی, اور دکانیں اپنا کر دیں اور اس پہ آپ اتنا سا ٹیکس دے دیں, اور اس کے بعد پھر وہ ان کی ان پٹ تو آ گئی نا. ہم نے تو دیا تھا یہ, ہم نے جب ڈکلیریشن لا دی تھی ہم نے گولڈ دے دیا تھا. مگر کمران صاحب اس کے پاس تو ہر رشوت میں پیسہ آ رہا ہے نا, تو وہ کہاں سے ڈکلیئر کرے گا؟ ہر بندہ جو رشوت لے رہا ہے اسے کہیں نہ کہیں پارک کرنا ہے نا, تو اس نے گولڈ میں پارک کیا ہوا ہے. اچھا, آپ جو کہہ رہے ہیں نا ڈکلیئرڈ نہیں ہے, تو اس کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. اگر وہ پلاٹ خرید رہا ہے, اس نے آدھے پیسے دینے ہیں آؤٹ آف بکس, تو وہ گولڈ دے دیتا ہے. دیکھیں نا, اس وقت پاکستان میں پورا ایک پیرلل نظام چل رہا ہے جو گولڈ کے تھرو ڈیلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کیش ہے, ایک گولڈ ہے. مطلب آپ کے پاس جو گولڈ کی بار ہے 10 تولے کی, 100 تولے کی, جتنے کی, اس کے مختلف آئیڈینٹیفائڈ پروڈیوسر ہیں اور وہ ایز اے لائک کیش استعمال ہوتا ہے. تو ہماری پیرلل اکانومی میں ایک طرف کیش کا کنٹریبیوشن گولڈ بہت بڑا ہے, یعنی کہ جس میں 7.5 ٹریلین اگر کیش ان سرکولیشن ہے, اس کے علاوہ گولڈ ایک بہت بڑا پورشن ہے. بہت بڑا پورشن ہے. جو ایسٹیمیٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں تقریباً 1.5 سے 2 ٹن گولڈ ہر سال مارکیٹ میں ایڈ ہوتا ہے. 2 ٹن گولڈ ایڈ ہو جاتا ہے مارکیٹ میں. وہ گولڈ کہاں سے آتا ہے؟ اور وہ گولڈ کیونکہ کوئی آفیشیل امپورٹ نہیں ہو رہی ہے. اچھا, اب دوسری چیز آ جائے. اب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیئر 1 میں لے کر آئیں گے گولڈ والوں. ٹیئر 1 کریں گے, فکس ٹیکس کریں گے, 3,000 دے دو. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیئر 1 میں آپ مجھے بتائیے جو صرف 22 بندے رجسٹرڈ ہیں گولڈ میں, صرف وہی آئیں گے نا, تو 25,000 میں سے 22 آ جائیں گے ٹیئر 1 میں. اب باقی جو 24,600 گولڈ دکان ہے سدار والے, وہ 3,300 روپے ٹیکس دیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے جس طرح آپ کے پروگرام میں شاید پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا کاروبار تو آؤٹ آف بک رہے گا, صرف دکان والا 3,333 روپے دے دے گا. پاکستان کے لیے سب سے بڑی ذاتی یہ ہوگی کہ آپ اس طرح کیا ٹریڈرز کو آپ فکس ٹیکس کر دیں. تو پھر آپ دیکھیں نا, 2 چیزیں ہیں. ہم ٹریڈر کی آڑ میں جو پیچھے والا ہے اس کو بچا رہے ہیں نا. دیکھیں ایکچولی گولڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ پیچھے والا جو کھڑا ہوا ہے, جو ایکچولی بائی کر رہا ہے, سیل کر رہا ہے, اس کی ٹرانزیکشن کا ایجنٹ جویلر ہے. اچھا, کیا علاج ہے سر؟ میں نے کہا, آپ کو بتایا تھا جب ہم نے کیا تھا. آپ سمپل بات ہے, آپ یہ کہہ دیں کہ اگر آپ ٹرانزیکشن کریں گے تو آپ اس کو 10 لاکھ روپے لگا دیں.
کہ 10 لاکھ روپے لگائیں گے آئی ڈی کارڈ دے دیں گے. نہیں آئیڈینٹی کارڈ تو دے دے گا مگر کیا اس نے کیا ٹریڈ ہوا ہے وہ اس کا آئی ڈی کارڈ پہ آ جائے گا نا سر, ٹریڈ آئی ڈی کارڈ پہ آ جائے نا کہ میں نے خریدا یا آپ نے خریدا. دیکھیں نا اگر آئی ڈی کارڈ, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ پرفیکٹ ہوگا مگر اگر دیکھیے نا اس میں ہوتا ہے نا پراپرٹی میں ہوتا ہے, دوسری چیزوں میں مثال کے طور پہ اس نے 100 تولہ خریدا, جی اس نے کہا 5 تولے کی رسید بنا دے. نہیں ان کا یہ دیکھیں ان کا ایک آرگومنٹ اور بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس میں آدھی ٹرانزیکشن میری بنوائی کی ہوتی ہے, میرا گولڈ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ پرانا گولڈ لاتا ہے نیا بنواتا ہے. یہ ان کا آرگومنٹ ہے اور جو کہ ویلڈ آرگومنٹ ہے. تو اس میں 2 طرح کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے جس میں وہ بنوا رہا ہوتا ہے, بنوائی کے پیسے ہمارے, بنوائی کے پیسے وہ کہتا ہے یہ کہہ رہے ہم اس پہ کیوں دیں, ہم بنوائی پہ ٹیکس, جی بنوائی پہ ٹیکس دیں گے. لیکن 2 چیزیں ہیں نا کہ اگر وہ 5 تولہ لے کر آیا, زیور لے کر آیا اور اس نے 5 تولے میں سے اس نے 4.5 تولہ نکلا, اس 4.5 تولے کا نیا ہار بن جائے گا. تو وہ کہتا ہے نہیں میں بنوائی, میرا کام تو بنوائی کا ہے. تو ان کا آرگومنٹ ہمیشہ سے یہ رہا ہے جیولرز کا کہ میرا کام بنوائی کا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس بنوائی کے اوپر ٹیکس لے لیں مجھ سے, جو کہ ٹیکنیکلی سم ایسپیکٹ سے وہ صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, مگر اب ہمیں یہ الگ کرنا پڑے گا کہ بنوائی کا کام کون سا ہے اور جو اس کا اپنی انوینٹری وہ کون سی ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. جو اپنی انوینٹری وہ لا رہا ہے, اپنی انوینٹری میں جو پرابلم آ رہا ہے کامران صاحب کہ اپنی انوینٹری کا جو اس کا گولڈ جہاں سے وہ ایکوائر کر رہا ہے اس کی رسید نہیں کہ وہ اسمگلر سے لے رہا ہے. صحیح ہے, وہ بازار جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. لیکن اسمگلر سے بھی لے رہا ہے اور پھر ریسائکل بھی ہو رہا ہے. نہیں سر, نہیں ریسائکل تو وہ نہیں, ریسائکل نہیں ہو رہا سر, وہ تو وہ بنوائی میں آ رہا ہے ریسائکل والا تو. مگر جو نیا ایڈ ہو رہا ہے, جو نیا مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. دیکھیں نا آج پاکستان کی اوور آل اکنامی میں کتنا گولڈ ہے, اس میں کوئی نیا بھی ایڈ ہو رہا ہے نا, وہ نیا والا ایڈ کہاں سے آ رہا ہے. اب سوال یہ کہ وہ انوینٹری کسی کو نہیں پتا نا کہ نیا کتنا ہے اور پرانا کتنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو یہ چیز کرنا پڑے گا, 2 چیزیں کرنی پڑیں گی. جو آپ کے بلین کے ٹریڈرز ہیں, جو آپ کا بلین بیچتے ہیں, جی جی, ان کو آپ کو ایک ریکارڈ رکھنا پڑے گا کہ کون بندہ ہے جو گولڈ کو بلین میں بیچ رہا ہے, ہول سیل میں. ہاں ہول سیل میں, کیونکہ وہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پرانے والا جویلر گولڈ ہے. تو جب تک آپ اس انفلو کو کنٹرول نہیں کریں گے جو کہ بلین بیچ رہا ہے وہ سیٹل نہیں ہوگا. اب ہمارے یہاں انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جو بلین بیچ رہے ہیں وہ پاکستان میں صرف 8-10 لوگ ہیں. صحیح ہے, مگر انفارچونیٹلی ہم ان کو بھی ہینڈل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ بھی انڈاکومنٹڈ اکنامی کا ایک سورس ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فکسڈ ٹیکس اسکیم اگر آپ نے جویلر پہ آپ نے اپلائی کر دی, جو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ.